السلام علیکم جماعت چہارم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بندر بانٹ۔ اب بندر بانٹ جو ہے وہ ایک محاورہ ہے جو کہ ہمیشہ نامساوی طریقے تقسیم کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ یہ کہانی یا یہ جو سبق ہے بندر بانٹ، یہ دو بلیوں کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو بلیوں کو کہیں سے ایک روٹی مل گئی۔ وہ دونوں سے آپس میں تقسیم کرنا چاہتی تھی، دونوں کی خواہش تھی کہ دونوں کو برابر برابر حصہ ملے، نہ کسی کو کم ملے نہ کسی کو زیادہ ملے۔ اب ان کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کون سا طریقہ اپنائیں جس سے یہ روٹی برابر برابر تقسیم ہو جائے۔ ایک بلی جو طریقہ بتاتی وہ دوسری کو پسند نہ آتا، اور پہلی والی جو بتاتی تو دوسری والی کو اس میں خرابی نظر آتی۔ اب وہ جو دونوں بلیاں تھیں وہ دونوں تجاویز پر متفق نہ ہو سکتی۔ بات جو تھی وہ بہت الجھتی چلی گئی اور وہ ممکن تھا کہ دونوں آپس میں لڑ پڑتی۔ تھوڑی دیر میں ایک بندر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے بلیوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم دونوں کیوں لڑ رہی ہو؟ تو ایک بلی نے دوسری بلی کی طرف دیکھا تو ان نظروں میں ایسا تھا، آمادگی تھی کہ مطلب ہم بتائیں یا نہ بتائیں۔ تو ایک بلی نے کہا کہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں۔ اب بلی بولی کہ ہم لڑ تو نہیں رہے تھے، لیکن ہمیں ایک مسئلہ ہے وہ ہم سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ جو حل میں سے بتاتی ہوں وہ اسے پسند نہیں آتا، اور جو یہ بتاتی ہے وہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ بندر بولا کہ ایسا کون سا، یہ تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تم دونوں تو اسے آرام سے حل کر سکتی ہو، چلو میں تم لوگوں کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جب اس نے بلیوں سے اس کا مسئلہ سنا تو اس نے کہا کہ جاؤ دوڑ کر کہیں سے ایک ترازو لے آؤ تو میں تول کر تم دونوں میں روٹی تقسیم کر دوں گا۔ اب بلیاں جو تھی وہ بندر کی یہ تجویز سن کر بڑی خوش ہو گئیں، اور ایک بھاگتی ہوئی گئی اور کہیں سے ایک ترازو لے آئی۔ اب بندر نے بلی سے ترازو لے کر اسے آزمائشی طور پر سیدھا کر کے دکھایا، پھر اس نے بلیوں کو ترازو کا توازن بھی دکھایا، دونوں مطمئن ہو گئیں۔ اب بندر نے روٹی کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں۔ اس نے ترازو کو اونچا کیا تو ایک پلڑا جھک رہا تھا، کیونکہ اس میں ایک روٹی کا جو ٹکڑا تھا وہ بھاری تھا۔ اب بندر نے اس بھاری ٹکڑے سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور پھر ترازو اٹھایا۔ اب دوسرا پلڑا زمین کی طرف جھک رہا تھا، اب بندر نے اس میں سے بھی ایک لقمہ توڑ کر منہ میں ڈال دیا، پھر ترازو اٹھا لیا۔ اب وہ عمل جو تھا وہ بار بار کرتا رہا، مسلسل کرتا رہا۔ بلیاں بہت پریشانی سے بندر کی حرکت دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں پلڑوں میں سے جو روٹی ہے وہ بہت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ بندر تو روٹی کھاتا جا رہا ہے لیکن برابر تقسیم کا مسئلہ پھر بھی جوں کا توں ہے۔ تو آخر ایک بلی سے رہا نہ گیا، تو اس نے بندر سے کہا وہ یہ کیا کر رہا ہے، دونوں پلڑوں میں سے روٹی کیوں کھاتا جا رہا ہے؟ بندر نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ میں نے انصاف کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا ہے، مجھے روٹی برابر تقسیم کرنی ہے اور میں ناانصافی کا الزام اپنے سر پر نہیں لے سکتا، اس لیے خاموش رہ کر روٹی کو برابر تقسیم کرنے تک مجھے یہ عمل پورا کرنے دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو روٹی تھی اس میں سے روٹی کا صرف ایک ٹکڑا پلڑے میں رہ گیا۔ اب باقی پوری روٹی جو تھی وہ تقسیم کرنے کے عمل میں بندر پوری کھا چکا تھا۔ اب اس بچے ہوئے ٹکڑے کو بندر نے کیا کیا کہ ترازو کے پلڑے سے اٹھایا اور بولا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا برابر تقسیم کرنے میں میری محنت کا معاوضہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ترازو وہیں پھینکا اور وہ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہاں سے بھاگ گیا، اور بلیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ اب اس سبق کا جو اخلاقی پہلو آپ کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے اور ہر کام صلح صفائی سے کرنا چاہیے، اور اگر کسی معاملے میں کسی فریق یا کسی فرد کو ثالث بنایا جائے تو سوچ سمجھ کر اس انسان کو چنا جائے جو انصاف سے کام لے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی فیصلے یا معاملے میں منصف بنایا جائے جس طرح بندر کو بنایا گیا تھا تو ہمیں اپنا پورا کام ایمانداری اور غیر جانبداری سے کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔